اور آج ہمارے ہاں عجیب قسم کا تماشا کیا جاتا ہے کہ یہ جو نام نہاد اینکر ہیں اور یہ جو نام نہاد موم بتی مافیا ہے، یہ کہتی پھر رہی ہے کہ دیکھیں جی وہ عورت ہے، عورت کا لحاظ ہونا چاہیے، لحاظ صرف اسی کا کیا جائے گا جو مقدسات کی توہین سے بچا رہے گا، وگرنہ دین اسلام کی تعلیمات بھری پڑی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ خالد تو بھی موجود ہے اور یہ عورت میرے خلاف بکواس کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ عزت صرف اسی کی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرے گا۔ اگر اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں ہے تو کسی کی بھی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک صحابی جو غزوہ بدر میں نہ جا سکے اور انہوں نے منت مانی، وہ نابینے صحابی تھے، آنکھیں نہیں تھیں ان کی، انہوں نے منت مانی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس خیریت سے تشریف لے آئے تو یہ جو عورت حضور کے خلاف بکواس کرتی ہے میں منت کے طور پر اس کو قتل کروں گا۔ وہ عورت جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی، حضور جب غزوہ بدر سے واپس پلٹے اور خیریت کے ساتھ واپس پلٹے تو وہ صحابی اس ملعونہ کے پاس پہنچے اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے جب فجر کی نماز میں حضور کے پیچھے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ موڑ کر یہ سوال کیا کہ پھر کس نے اس ملعونہ کو قتل کر دیا؟ کس نے اس ملعونہ کو قتل کیا؟ وہ صحابی صفوں کو چیرتے ہوئے نابینے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گرے اور کہا یا رسول اللہ، یہ سعادت میں نے حاصل کی ہے، میں نے قتل کیا ہے اس عورت کو۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے او دیکھو یار، نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو نابینا نہ کہہ، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ ارے اسی کی تو آنکھیں ہیں کہ جس نے گستاخ کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے خلاف احتجاج کرنے سے کوئی جنگ کا خطرہ ہے تو اس کو تاریخ ذرا دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں تھا۔ غزوہ بدر اس لیے ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول نے ایک گستاخ رسول کو قتل کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ پر وہ چڑھ دوڑے تھے۔ مسلمان 313 کا لشکر تھا اور کفار 1000 کے قریب تھے، اور غزوہ بدر کی جنگ ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ گستاخ رسول کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کفار آئے تھے۔ اگر ہم اس گستاخی پر ہمارے دل رنجیدہ نہیں ہوتے تو یقین جان لیجئے پھر ہم حقیقی مسلمان نہیں، ہم شاید وراثتی مسلمان ہیں۔
حضرت امام مالک سے سوال کیا گیا کہ حضرت اگر گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ کہا اگر اس کو قتل نہ کیا جا سکے تو یہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ پھر امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، کیونکہ ایسی امت کا زندہ رہنا ہی نہیں بنتا کہ جس میں گستاخ کو پھندے پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکایا جا سکے یا گستاخ کو بڑھ کر قتل نہ کیا جا سکے۔